اللہ کا شکر ہے ہم غوث کے مانگنے والے ہیں، ہم خواجہ سے مانگنے والے ہیں. ارے ہم تو اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں، مگر اللہ کی لعنت تجھ پر ہے، تو خیروں سے مانگنے والا ہے. اللہ نے کسی بشر کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قبر والے کو، کسی بزرگ کو، کسی بابا کو، اور عامل تو ہوتے ہی ایک نمبر کے الو کے آگے آپ مسجد سے باہر نکل کے لگا دیے گا جو گالی مکمل کر لیے گا. کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے. ہاں اسباب کے تحت تو ہیں. میں کہتا ہوں بھائی پانی لاؤ، یہ جائیں گے اٹھ کے پانی لے کر آئیں گے، یہ تو لاجک ہے نا، یہ تو اللہ نے اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں، اسباب سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. تو جو مشرک ہے نا، مشرک وہ کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں. یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ ہماری حالت کو دیکھیے. واسمع قالنا، آپ ہماری باتوں کو سنیے. یہ آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں، عربی میں پبلک کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے. دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر، ہمارے حالات صحیح کر دیں. واسمع قالنا، ہماری باتوں کو سنیے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو سن لے. معجزہ کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں جب اللہ اپنی مرضی سے سنانا چاہے سنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مستقل اختیارات کسی کو دے دیے ہوں. مستقل اختیارات اگر اللہ کسی پیغمبر کو یا کسی بشر کو دے دیتا تو پھر اللہ سے مانگنا اور اس بشر سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو اللہ کہتا ہے تم غلاموں کو ایسے اختیارات نہیں دیتے، میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ میں مخلوق کو ایسے اختیارات کیوں دے دوں؟ تبھی ہم مشرکوں سے کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ سے کر سکتے ہیں، اللہ نے اختیارات دیے، تو پھر اللہ کو کب پکارے اور نبی کو کب پکارے؟ جب سارے کام نبی بھی کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی ساری زندگی اللہ کو پکارے ہی نہیں، نبی ہی کو. دیکھو یہاں کوئی وزیر ہو جو پانی پہنچانے کا ذمہ دار ہو، گورنمنٹ نے اس کو یا کے الیکٹرک والوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جب مناسب سمجھو تو بجلی وہ لوڈ شیڈنگ کر لینا، اور جب سمجھو تو بجلی دے دینا. تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ کہ الیکٹرک والوں کے پاس. ہمیں پتا ہے بھائی ادھر جائیں، انہوں نے ان کو اختیارات دیے ہوئے، ادھر ہی جاتے ہیں نا. یہاں سے کام نہیں ہوگا پھر کہاں جائیں گے؟ پھر اوپر کی جانب جائیں گے ہم. تو مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں، اگر یہاں سے کام نہیں ہوا تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس. تو یہ کوئی لاجک کی بات ہے؟ یعنی نبی نہیں کریں گے بھائی، نبی نہیں کریں گے پھر اللہ کر دے گا. تو یہ دنیا کی وزارتوں میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ الیکٹرک والے آپ کی بات سن نہیں رہے، وہ سو رہے ہیں، یا ان کو آج کام ہے، یا ان کو پتا ہے ہمیں گورنمنٹ نے جتنی بجلی دی ہے اس میں اتنی ہی ہم پبلک کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دے نہیں سکتے، تو پھر ہم اوپر کی جانب جاتے ہیں. لیکن پیغمبر کو میرے بھائی اگر اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں تو پھر اس لیے دی ہے نا کہ پیغمبر کام کریں. پھر ہمیں اللہ کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا مشرک کے پاس کوئی جواب بولو نہیں. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، اس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک نہیں بنتی. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ، جس نے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا. ورنہ کائنات جب نہیں تھی تو اس کا ہو جانا، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی. 100 دفعہ ڈاروین پیدا ہو کے مر جائے، تھیوریاں پیش کر کے پاگل ہو جائے گا، لیکن یہ وہ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ انرجی یا مادہ کیسے پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی فرسٹ ٹائم تو بغیر سبب کے اللہ نے کہا کن، تو انرجی پیدا ہو گئی یا مادہ پیدا ہو گیا. ابھی ایسا ہی ہے جیسے انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی، ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ پیدا ہوا. پھر وہ انرجی E=mc² کا قانون لگا، یا یہ الٹا قانون لگا، mc² سے E بنا یا E سے mc² بنا، یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن پہلی دفعہ تو میرے بھائی کچھ پیدا ہوا ہے، اور اس کے پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. کیونکہ اگر ذریعہ ہوتا تو سوال ہے کہ وہ ذریعہ کہاں سے آیا. تو گھوم پھر کے بعد کہاں جا کے پہنچتی ہے؟ اللہ تک. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کیسے پیدا ہوا؟ بھائی بات آئنسٹائن نے جو E=mc² ہے نا، وہ اس مادے کے بارے میں فارمولا پیش کیا ہے. اور جو نیوٹن نے جو جتنی بھی فزکس کے لاس پیش کیے نا، کہ یہاں حرکت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی حرکت دینے والا نہ ہو، چینجنگ نہیں ہو سکتی چینجر نہ ہو، وہ اس مادے کے بارے میں کہا ہے. اللہ کے بارے میں سائنس نے اب تک فزکس کا کوئی قانون پیش کیا ہی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے. تو اس پہ یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے، یہ کہنا آسان ہے.